اب میرے بھائیوں اگلی جو آیت ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 56، اس کے کانٹیکسٹ میں مجھے تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ یا عبادی الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے کر آئے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، یہ پوری دنیا تمہارے لیے ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، پس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اگر کسی جگہ پر دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان مسلمانوں کے لیے تھا جو مکے کے اندر تکلیف گزار رہے تھے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جاؤ، جو حکم آتا گیا۔ لیکن تعویل عام کے اعتبار سے یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جن جن جگہوں پر دین پر چلنا مشکل ہو جائے وہاں سے آپ ہجرت کر کے دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں۔ اور اسی میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ جن ملکوں کے اندر مذہبی آزادی ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ جو یہ مولویوں نے ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے کہ جی آپ غیر مسلم ملکوں میں جا کے نہیں رہ سکتے، ان سے پوچھے پھر مسلم ملک ہے کون سا؟ جب مسلم ملکوں کے نام گنانے شروع کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو نام کے مسلمان ملک ہیں، ان میں تو اسلام ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ چاہے سعودیہ کا نام لیں، پاکستان کا لیں، ایران کا لیں، وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ بھی تو اسلام کوئی نہیں ہے۔ تو مسلم ملک ہوں سو کالڈ یا نان مسلم ملک ہوں، اگر وہاں پر مذہبی آزادی ہے جس طرح کہ آج کل یورپ اور امریکہ میں ہے، وہاں پہ آپ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا واضح فتویٰ ہے کہ یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے، جہاں پر بھی مذہبی آزادی ہو آپ جا کے زندگی گزاریں، جہاں پہ دین پریکٹس کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے وہاں سے آپ ہجرت کر جائیں۔ میرے علم میں تو ابھی تک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ میں دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو، بلکہ کئی کیسز میں ہمارے ملکوں کے اندر کچھ چیزیں پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، وہاں پر آسان ہے۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو یہاں پہ لوگ نہیں کر سکتے لیکن وہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ مذہبی آزادی بھی موجود ہے الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے چاہے یورپ ہو امریکہ ہو، وہاں پر جا کر رہائش اختیار کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو آج یورپ اور امریکہ کے اندر مذہبی آزادی ہے یہ اسلام ہی کی دین ہے، اسلام ہی اس دور جدید کا خالق ہے۔ جو مولانا وحید الدین خان صاحب انڈیا والے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، 93 ایئرز ان کی ایج ہے، بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں، کئی معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن کئی معاملات میں انہوں نے ایسا یونیک کام کیا ہے جو اسلام کی ہسٹری میں جس کی مثال دینا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق، کہ اس دور جدید کی تخلیق اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور انگلش میں بھی ٹرانسلیشن آ چکی ہے، گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے۔ یعنی خدا جس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد ابھرا ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ اپنی تعلیمات کے اعتبار سے پہلے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے، انسانوں کو سجدہ کرتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ پھینکا۔ اس وقت کی دونوں سپر پاورز، وہ صرف پرشین اور رومن امپائر اکھاڑ کے نہیں پھینکی گئی تھی بلکہ وہ سارے فرسودہ نظریات جو ہزاروں سال سے انسانیت میں چلتے آ رہے تھے کہ ایک انسان دوسرے کے سامنے جھکتا تھا، حتیٰ کہ چاند اور سورج کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ جب چاند اور سورج کی پوجا کی جائے اس وقت کس نے یہ سوچنا ہے کہ انسان چاند پہ بھی جا سکتا ہے، جس نے چاند کو خدا بنایا ہوا ہے۔ انسان کو پہلی دفعہ اسلام نے آ کے، اسلام تو خیر شروع سے ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن اس کا جو کلائمیکس آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ القرآن کی شکل میں اتنا بڑا معجزہ دیا ہے، اتنا بڑا معجزہ اس کی شکل میں، اس قرآن کے ذریعے جو انقلاب آیا یہ پہلے نہیں آیا تھا۔ رومن اور پرشین امپائر جنگ قادسیہ، جنگ یرموک کے اندر صرف اکھاڑی نہیں گئی ہیں بلکہ وہ انسانوں کے فرسودہ نظام جو تھے بنائے ہوئے وہ بھی اکھاڑ دیے گئے ہیں کہ انسان تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہیں۔ انسان نے سوچا یار انسان کے سامنے کیوں جھکے، چاند بھی تو مخلوق ہے ہماری طرح کہ ہم چاند تک کیوں نہیں جا سکتے، اور انسان دیکھے پھر چاند تک پہنچا۔ تو یہ دور حاضر میں جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے اس کے پیچھے اوریجن اسلام اس اعتبار سے ہے کہ پہلی دفعہ اسلام نے لوگوں کو تھنک آؤٹ آف باکس، ایک باکس سے نکل کر سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ الحمدللہ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اسلام کی۔
اور آپ دیکھیں کیسا جبریت کا دور ہوتا تھا. یعنی فرعون، آپ گمان کر سکتے ہیں کہ فرعون کے سامنے کوئی تورات آگے پڑھے؟ اس نے تو وقت کے پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی ہے. لیکن اسلام نے آ کر کس طرح کی آزادی دی فکر کو کہ آج ٹرمپ کے سامنے بھی، امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے. آج غیر مسلم ملکوں میں کتنی مذہبی آزادی ہے کہ انہوں نے یوٹیوب، فیس بک آپ کو فری دے دی ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنی مذہبی تعلیمات اپلوڈ کر کے ان کو دعوت دیں. فرعون تو وقت کے پیغمبر کو اپنے سامنے دعوت نہیں دینے دیتا تھا، اور آج کی جو فرعون ہیں سو کالڈ، اس فرعون سے بہت اچھے ہیں کہ وہ آپ کو دعوت دینے کا کہتے ہیں جی ہمارا میڈیا یوز کریں اور فری دعوت دیں. آپ سٹریٹ دعوت دے سکتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں آپ کسی بازار کے اندر جا کے قرآن کی دعوت دیں، کوئی آپ کو نہیں مارے گا. یہ جو ایک جبریت تھی مذہبی فکر کے اوپر پابندی، اس کو اکھاڑا ہے اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کے ٹکڑے کرنے کے بعد. وہ صرف 2 امپائرز نہیں ٹوٹی ہیں، ہمیشہ سے جو انسانیت غلام ہو چکی بھی تھی نا انسان کی، وہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی ہے اسلام نے. یہ لکھا ہے وہ علامہ وحید الدین خان صاحب نے، اسلام دور جدید کا خالق، گاڈ ارائزز. اور آپ دیکھیں، بلکہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ وہ آسٹریلیا میں ایک پارلیمنٹ کی ممبر عورت، وہ شٹل کاک برقع پہن کے آئی ہے یہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر جو یہ انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگائی، یہ برقعے والی عورتوں نے، یہ جو ہے ان کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ برقع نہ پہنے، برقعے ان کے اتروائے جائیں. اور اس کے لیے اس نے اسلام کو یوں ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب نے کنڈیم کیا. آسٹریلین پرائم منسٹر کا بیان آیا ہے کہ مسلمان یہاں کے پرامن شہری ہیں، ان کو مذہبی آزادی ہے، جس طرح مرضی زندگی گزارے. کیا بات ہے یار! اس طرح کی مذہبی آزادی کبھی کافروں کے دور حکومت میں پہلے دیکھی تھی کسی نے؟ یہ جو اس وقت کا مبارک دور ہے، یہ تو انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا. اسلام واقعی دور جدید کا خالق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کولڈ وار ون کر رہا ہے ان ملکوں کے اندر. مسلمان، چونکہ مسلمانوں کے تو اپنے دین کے اندر بھی اخلاقیات ہیں، اور وہاں پہ تو چونکہ اخلاقیات ویسے ہی بہت ہیں، ہم سے بہت بہتر ہیں. وہاں پہ جب مسلمان جاتے ہیں تو وہ ان کافروں سے بھی بیسٹ پرفارمر ہو جاتے ہیں کہ ان کو حالات و واقعات بھی ویسے ملتے ہیں. اسی لیے وہ کافر اتنی تعریف کرتے ہیں ان مسلمانوں کی جو یہاں پہ بد اخلاق ہوتے ہیں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں. اسی بھی حیران ہو جانے کہ اتنے جا کے کہڑے اللہ دے بندے نے کوئی دوائی کھا لی ہے کہ ایڈے خوش اخلاق ہو گئے نے کہ وہ لوگ تعریف کر رہے ہیں. وہ تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ ماحول ان کو اچھا ملا، وہ ان سے بیسٹ پرفارمر ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ان کے اخلاقیات کی تعریف کرتے ہیں کافر بھی. تو یہ ایک خاموشی کے ساتھ کولڈ وار ہے جو اسلام ون کر رہا ہے، الحمدللہ. لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک دعوت پھیل رہی ہوتی ہے، پھر شیطنت اس کے اندر حملہ آور ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس دعوت کو ملائن کیا جائے. کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اس روئے زمین پہ پریکٹسنگ ریلیجن جس کو لوگ فالو کر رہے ہوں آج بھی اس دور کے اندر 1 بلین سے زیادہ مسلمان فالو کر رہے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں تو کر رہے ہیں، کم از کم عقیدہ تو صحیح ہے. اس طرح کا اور کوئی مذہب نہیں ہے. اسلام is the only practicing religion on the face of earth, اور اسلام is the fastest growing religion on the face of earth. سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن بھی اسلام ہے. 2007 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان آئے، 2 دفعہ وہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں امریکہ کے، تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا دین ہے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر بھی. تو یہ کولڈ وار ہم بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے، اخلاقیات اور دعوت کے ذریعے ون کر رہے ہیں. اور اس وقت گرجے مسجدوں میں بدل رہے ہیں. کتنے کافر ہیں جن کے گرجوں میں جانا کرسچن نے چھوڑ دیا. ان پادریوں نے کم از کم مسلمانوں کا اس حوالے سے ریگارڈ کیا کہ کم از کم یہ گاڈ کے ماننے والے تو ہیں. انہوں نے گرجے جو ہے سستے داموں مسلمانوں کو بیچے ہیں، وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں. یہ کسی جنگ کے ذریعے تو نہیں ہو رہا، کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی ہوئی. جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف تلوار کی بنیاد کے اوپر ہی معاملات چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت رومن اور پرشین امپائر
جس طریقے سے قابض تھی تو تلوار کے بغیر تو ان کو کھاڑا ہی نہیں جا سکتا تھا نا. اس دور کو آج کے دور کے اوپر تو قیاس نہیں کرنا چاہیے, بالکل زیادتی ہے, یہ بالکل دو الگ چیزیں ہیں. آج تو مذہبی آزادی ہے, رومن اور پرشین امپائر میں مذہبی آزادی نہیں دی ہوئی تھی. آج یورپ اور امریکہ نے آپ کو مذہبی آزادی دی ہوئی ہے یار. یوٹیوب انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ کے حکمرانوں نے نہیں دیا ہوا کہ فری آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں, پوری دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچائیں. اس سے بڑی اور مذہبی آزادی کیا ہوگی؟ انہوں نے نہ صرف آزادی دی ہے بلکہ آپ کو ریسورسز فری دیے ہوئے ہیں. یہ کام یورپ اور امریکہ کے اندر جو ہوا یہ اسلام کی وجہ سے ہوا. اسلام ہی دور جدید کا خالق ہے. تو اس کو اب ہمیں اس فیسلٹی کو اویل کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم اس فیوریبل کنڈیشن کے اندر آگے کوئی پخ چھوڑ دیں. لیکن چند شدت پسند قسم کے جو مسلمان ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت کے میدان کے اندر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اور میرا اشارہ جو ہے یہ حالیہ 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے 17 اگست 2017 کو بارسلونا اسپین کے اندر ایک کوئی سرپھیرا قسم کا ظالم اور مجرم قسم کا انسان, اس نے بھرے مجمع کے اوپر ٹورسٹ تھے جو عام نہتے انسان, ان کے اوپر وین چڑھا دی اور اس کی وجہ سے 13 لوگ تو موقع کے اوپر ہی جاں بحق ہو گئے. میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. یعنی اتنا دکھ ہوا دیکھ کر. 100 سے زیادہ زخمی ہوئے اور ان میں سے 15 جو ہیں وہ کریٹیکل سچویشن کے اندر ہیں. اور یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ظاہر ہے پھر کافروں کو موقع ملتا ہے. میں وہ یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے کومنٹس پڑھ رہا تھا, اس شخص نے کومنٹس کیے کہ ریلیجن آف پیس اسٹرائکس اگین, ریلیجن آف پیس اسٹرائکس اگین. دیکھو امن کے مذہب نے ایک اور حملہ کیا ہمارے اوپر. یعنی جن لوگوں نے آپ کو مذہبی آزادی دی ہوئی ہے یورپ اور امریکہ کے اندر, آپ کو نوکریاں دی ہوئی ہیں, آپ کو وہاں پر انہوں نے آزادی دی ہے کہ ان کا میڈیا یوز کریں, یوٹیوب اور فیس بک, اور ان کو بھی دعوت دیں, پوری دنیا کو بھی دعوت دیں, فری دی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں. ان نہتے لوگوں کو اس طریقے سے قتل کرنا یہ اسلام کی پھر بدنامی کا باعث بنے گا. اور پھر بعد میں میڈیا میں آیا کہ جی وہ الدولت الاسلامیہ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. یہ چاہے الدولت الاسلامیہ نے کیا ہے یا کسی اور مسلمان تنظیم نے کیا ہے یا کسی مسلمان ملک نے کروایا ہے, یہ جس نے بھی کروایا ہے یہ اسلام کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپا ہے اس نے. جب اتنی فیوریبل سچویشن مسلمانوں کے سامنے موجود ہے کہ آپ دعوت کر سکتے ہیں کافروں تک, اور پھر آپ یہ اس قسم کی حرکتیں کریں. اب وہ تو یہ کر کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں, اب پیچھے جو وہاں پہ اسپین میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کی شامت آ جائے گی, تلاشیاں ان کی شروع ہو جائیں گی. ان کے لیے وہاں پہ زندگی دوبر ہو جائے گی گزارنا, ان کی زندگی حرام کر دی جائے گی. تو یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک یعنی ذمہ دار مبلغ اسلام کی حیثیت سے بالکل اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں, اور میں عام مسلمانوں کو بھی اس طرف ترغیب دلاؤں گا کہ یہ اس قسم کی حرکتیں اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. میں تو 3 بڑی خرابیاں اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں. نمبر 1, اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. نمبر 2, مسلمانوں کا جینا وہاں ان ملکوں کے اندر مشکل ہو جائے گا. اور نمبر 3, جو دعوت حق اسلام کی پھیل رہی ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ جائے گی. ظاہر ہے پھر اسلام کا جب یہ امیج جائے گا کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ نہتے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈاکٹرائن اور یہ نیریٹو انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ مطلب نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح جو ہے وہ وین دوڑائی جائے اور مارا جائے. قرآن حکیم کی کم از کم ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے. میں عام مسلمانوں کے لیے کم از کم 2 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں پہ اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ پیش کروں گا. ایک تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہے 8. آپ کا جو بلو والا قرآن پاک ہے اس پیج کے اوپر 109 پیج ہے بلو والے قرآن پاک میں 109, اور نیچے سے 5ویں لائن ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے شہادت دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ. ولا یجرمنکم,
اور دیکھنا تمہیں مت اکسائے شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کی روش اختیار کرو. وہ یہی کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی وہ جن جن ملکوں کی فوجیں نیٹو میں شامل ہیں اور وہ عراق میں اور امریکہ میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ان ملکوں کی عوام الناس کو ہم ماریں گے. یہ کون سا قانون ہے؟ اللہ کے بندو، اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ کے باپ کا قاتل بھی آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو عدالت انصاف نہ دے، تب بھی آپ قانون ہاتھ میں لے کر خود سے اسے قتل نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ آپ کسی غیر مسلم کو اور جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہاں تو قاتل بھی سامنے آ جائے، یہاں پہ تو ڈائریکٹ قاتل بھی نہیں، ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. ان میں تو کچھ پاکستانی بھی زخمی ہوئے ہیں. ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ اسلام کے نام کے اوپر ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو ذبح کرنے جا رہا ہے، چاہے مسلمان کو ذبح کرے چاہے کافر کو. یہ بالکل غلط ہے. تو مت تمہیں ابھارے کسی قوم کی دشمنی کہ تم انصاف کی روش چھوڑ دو. اعدلوا، انصاف سے کام لو. ہوا اقرب للتقوی، اللہ کے ڈر کے قریب بات یہ ہے کہ کوئی شخص انصاف سے کام لے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. اس کے اندر دھمکی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، تم تو نیکی سمجھ کے شاید کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. انصاف کی روش نہیں چھوڑنی. یہ صلح حدیبیہ والی جو میں نے حدیث آج بیان کی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 4251، اسی موقع پر سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل وہ آ گیا تھا، لیکن چونکہ وہ تحریر لکھی جا چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوبارہ سے کافروں کے حوالے کر دیا. بڑا رویا کہ یہ میری ٹکا بوٹی کر دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صبر کرو، ہم معاہدے کے اندر بندھے ہوئے ہیں. معاہدہ چونکہ لکھا جا چکا ہے کہ کوئی کافر، اگر کوئی مسلمان کافروں سے بھاگ کے ادھر آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، لہذا تمہیں واپس کیا جاتا ہے. اس قدر پاسداری ہے. صحیح بخاری 4251 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور یہ دیکھ لیں آپ، یہاں پہ وہ 69 لوگوں کے اوپر وین چڑھا دی ہے اور اس طریقے سے ظلم. اور دوسری آیت کراس ریفرنس کے طور پہ اسی سورۃ المائدہ ہی میں ہے. یہ تو 8 نمبر تھی، وہ 32 نمبر آیت ہے آپ کے بلو والے قرآن پاک کے اندر. صفحہ نمبر ہے 114، 114 شروع ہی میں ہے. وہ قابیل اور حابیل کے واقعے کے بعد ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں. من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی دوسری جان کو قتل کیا بغیر کسی اور جان کے بدلے کے طور پر. یعنی قتل کے بدلے میں قتل ہو سکتا ہے، لیکن قتل کے بدلے میں ناگ نہیں پورے ہوں گے کہ جی انہوں نے اتنے بندے مارے ہم فرانس میں اتنے مار دیں گے، انہوں نے اتنے بندے مارے ہم بارسلونا میں اتنے بندے مار دیں گے. نہیں نہیں نہیں، قتل کے بدلے قتل سے مراد ہے جس نے قتل کیا اسی کو عدالت کے ذریعے قتل کیا جائے. جس نے قتل کیا یعنی عدالتی کارروائی کے تحت بات ہو رہی ہے، کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کے بدلے میں، او فساد فی الارض، یا فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں، جو عادی مجرم ہے، ڈاکو ہے. ان دو وجوہات کے علاوہ اگر کسی نے قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. پوری انسانیت کا مطلب ہے جس نے ایک انسان کو، یہ کافر اور مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک انسان کو بھی قتل کر دیا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یعنی اس نے مسلمان کافر سب کے سب مار دیے اللہ کی نظر میں. اور جس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اب یہ مسئلہ نمبر میرا 86 سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا قتل کی سزا کیا ہے اللہ کے حضور. ہمیشہ کی جہنم وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا. دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ جس نے ایک مسلمان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. نہیں، انسان، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو انسان کی اہمیت ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو یہ اس قسم کے رویے مسلمانوں کے دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی میں ضرور پیش کروں گا کہ غیر مسلم مسلمان، جو غیر مسلم حکمران ہیں ان ملکوں کے جو سربراہ ہیں، ان کو بھی روٹ کاز انالیسس کرنا چاہیے اس بات کا کہ مسلمانوں میں یہ ریونج کیوں آ رہا ہے. ظاہر ہے جب آپ انڈیا کے اندر نہتے کشمیری مسلمانوں کے اوپر چھرے چلائیں گے
ان کی آنکھیں نکال دیں گے، ان کی پوری پوری زندگی برباد کر دیں گے، اسرائیل کے ذریعے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جائے گا، اور امریکہ عراق اور افغانستان کے اندر اور کسی درجے میں پاکستان کے اندر بھی فساد فی الارض کا معاملہ کرے گا، تو ظاہر نیگیٹو سائیکالوجی پھر ڈیولپ ہوگی اس کے روینج کے طور پہ، اگرچہ وہ غلط ہوگی شرعی طور پہ، وہ بھی اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے، لیکن روٹ کاز انالیسس کے تحت یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس طرح کا وہ جو نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اس قسم کے اعمال جو کچھ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، اس کا پھر ریونج اس شکل میں سامنے آتا ہے۔ ان ایشوز کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، یہ بالکل بیلنس ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کرنا شروع کر دیں۔ وہ میں نے پہلے ہی کنڈیم کر دیا کہ اسلام کہتا ہے جی باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے اس طریقے سے کہ آپ خود اسے قتل کر دیں، چاہے عدالت انصاف دے یا نہ دے، قیامت والے دن تو انصاف ملے گا، مسلمان کا تو آخرت کے اوپر ایمان ہے۔ تو یہ میں نے بارسلونا میں جو یہ دہشت گردی کا، بلکہ میں ایسے کہوں گا یہ اینٹی اسلامک ایکٹیویٹی ہے، یہ جو کچھ بارسلونا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اس کو بالکل مسلمانوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ یہ چند لوگوں کی اگر کارروائی ہے، جو کچھ میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، اس کی بھی حقیقت اللہ ہی کو پتہ ہے، پر فار دا سیک آف آرگومنٹ جو کچھ بتایا جا رہا ہے، تو اس کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ یہ چند ایک لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے اور وہ اللہ کے حضور مجرم ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ مریں گے تو مرتے ہی اس کا عذاب بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کے شر سے بھی اور ان مسلمانوں میں گھسے ہوئے مجرمین اور ظالمین اور منافقین کے شر سے بھی بچائے، جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آمین۔